جس کی زندگی میں دکھ بیماری مصیبت پریشانی نہ ہو. بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو ایماندار ہیں راست باز ہیں ان پر مشکلیں نہیں آ سکیں. بعض جو خدا کے کلام کو لوگ نہیں سمجھتے وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ شخص تو خدا کے ساتھ چلتا ہے, اس پر جو بیماری ہے یا مشکل ہے وہ نہیں آ سکتی. لیکن میرے عزیزو یاد رکھیں ہر ایک کی زندگی میں دکھ مصیبت پریشانی آتی ہے. جب ہم خدا کا کلام پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو خدا کے ممسوح تھے نبی تھے ان پر بھی دکھ بیماریاں پریشانیاں آئیں مشکلیں آئیں, وہ بھی ٹینشن میں رہے. مثال کے طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں خدا کا خادم جو نوح تھا اس کو بھی بڑی مشکلیں تھی. لوگ اس کا ٹھٹا اڑاتے تھے مذاق اڑاتے تھے جب وہ کشتی بنا رہا تھا. پھر ہم موسیٰ کو دیکھتے ہیں, موسیٰ پر بھی بڑے اسرائیل کے قوم جو ہے بڑبڑاتے تھے. میرے عزیزو یہ ساری باتیں جو ہیں اسی طرح سے ہماری زندگی میں بھی ہیں کہ ہم بھی دکھوں سے پریشانیوں سے مشکلوں سے گزرتے ہیں. لیکن جب ہم خدا کا کلام دیکھتے ہیں تو ان خدا کے خادموں نے نبیوں نے اپنی ساری مشکلوں کو خدا کے سامنے پیش کیا اور خدا سے ان کا حل چاہا. لیکن آج کا انسان جو ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ اپنے طریقے سے ان مشکلوں پر مصیبتوں کا یا اپنے طریقے سے وہ زندگی بسر کر کے ان ساری جو مشکلیں زندگی میں آتی ہیں ان کا حل ڈھونڈتا ہے. آئے ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے اور آج دیکھیں گے کہ ایسے ہی شخص کے بارے میں, ایسے ہی نبی کے بارے میں کہ جو اپنی ساری جو مشکلیں تھی یا اپنے طریقے سے وہ اپنی زندگی کو ترقی کی راہ پر لے جانا چاہتا تھا اور اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہتا تھا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی میں کیا ہوا اور ہم اس کی زندگی سے کیا سیکھ سکتے ہیں اپنی زندگی کے لیے. میرے ساتھ پڑھیں توریت کی پہلی کتاب جس کو موسیٰ نے پیدائش کا نام دیا, اس کا ہم 32واں باب اور 22ویں آیت پڑھیں گے. اور خدا کے کلام میں یوں مضمون ہے, اور وہ اسی رات اٹھا اور اپنی دونوں بیویوں دونوں لوڈیوں اور 11 بیٹے کو لے کر ان کو یبوک کے گھاٹ سے پار اتارا اور ان کو لے کر ندی پار کرایا اور اپنا سب کچھ پار بھیج دیا اور یعقوب اکیلا رہ گیا. اور وہ پھٹنے کے وقت تک ایک شخص وہاں اس سے کشتی لڑتا رہا. اور جب اس نے دیکھا کہ اس پر غالب نہیں ہوتا تو اس کی ران کو اندر کی طرف سے چھوا اور یعقوب کی ران کی نس اس کے ساتھ کشتی کرنے میں چڑھ گئی. اور اس نے کہا مجھے جانے دے کیونکہ وہ پھٹ چلی. یعقوب نے کہا کہ جب تک تو مجھے برک نہ دے میں تجھے جانے نہیں دوں گا. تب اس نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا یعقوب. اس نے کہا تیرا نام آگے کو یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا کیونکہ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب ہوا. تب یعقوب نے اس سے کہا میں تیری محنت کرتا ہوں تو مجھے اپنا نام بتا دے. اس نے کہا تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ اور اس نے اسے وہاں برکت دی اور یعقوب نے اس جگہ کا نام فنیل رکھا اور کہا میں نے خداوند کو روبرو دیکھا تو بھی میری جان بچی نہیں. اور جب وہ فنیل سے گزر رہا تھا تو آفتاب طلوع ہوا
اور وہ اپنی ران سے لگڑاتا تھا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنی جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزو، یعقوب کو ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب کا جو مطلب ہے نام کا وہ ہے دھوکے باز، جھوٹا۔ جب ہم یعقوب کی زندگی سے دیکھتے ہیں تو یعقوب کیا کرتا ہے کہ جب پیدا ہونے لگتا ہے، دونوں بھائی جو عیسو اور یعقوب کی پیدائش کا وقت ہے تو وہ عیسو سے پہلے آنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیسے؟ کہ جب وہ پیدا ہو رہا تھا تو اس نے اپنے بھائی کی ٹانگ پکڑ رکھی تھی، عیسو کی اس کی ٹانگ پکڑ رکھی تھی کہ پہلے میں باہر آ جاؤں ماں کے پیٹ سے، ٹھیک ہے؟ تو لیکن عیسو جو ہے وہ پہلے پیدا ہوا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب نے کیا کیا کہ جو برکت بڑے ہونے کی عیسو نے لینی تھی وہ یعقوب نے لے لی، اور اس کے بعد یعقوب جو ہے وہ لاban کے پاس، اپنے ماموں کے پاس آ جاتا ہے، اور اپنے ماموں سے بھی جو ہے اس کا لڑائی جھگڑا رہتا ہے، اور پھر وہ اپنے ماموں کو بتائے بغیر اپنی بیویوں کو لے کر وہاں سے واپس جو ہے وہ کنعان کے ملک میں آتا ہے، اور ماموں اس کا جو ہے پیچھا کرتا ہے، اور جب وہ واپس آتا ہے تو اسے پتا ہے کہ اس نے اپنے بھائی عیسو کا سامنا کرنا ہے۔ اب جب اسے اس بات کا پتا چلتا ہے کہ میں نے تو اپنے بھائی کو دھوکہ دیا تھا اور میرا بھائی جو ہے وہ میری جان کا دشمن ہے، وہ مجھے معاف نہیں کرے گا، تو اس کے دل میں بہت زیادہ ڈر ہے، اس کے دل میں جو ہے پریشانی ہے کہ یہ کیسے ہوگا کہ میں اپنے بھائی کا سامنا کروں، اور میرے اب بیویاں ہیں، میرے بچے ہیں، میرا جو ہے میرے پاس مویشی ہیں، بھیڑ بکریاں ہیں، نوکر چاکر ہیں، ان کو سب کو تو میرا بھائی عیسو جو ہے مجھ سے بدلنے کے لیے مار دے گا، تو وہ بڑی مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان سب باتوں کو، جو سب کاموں کو اپنے طریقے سے بعض کا زور زمائی کر کے، بعض کا اپنا ذہن لڑا کے انسانی طریقے سے ان سارے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنی زندگی کو جو ہے وہ گزارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان سب جو طریقے استعمال کر رہا ہے اس میں خدا شامل نہیں ہے، وہ خود اپنے طریقے سے اپنی زندگی کو اس نے کنٹرول کیا ہوا ہے، اپنی زندگی پر اس نے اختیار رکھا ہوا ہے، اور اپنے طریقے سے وہ یہ سارے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ خدا سے مدد نہیں مانگتا، خدا سے رہنمائی نہیں مانگتا۔ اور میرے عزیزو، ہماری زندگیوں میں بھی بعض کا ایسے ہوتا ہے، ہماری زندگیوں میں بھی جب مشکلیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، مالی پریشانی آتی ہے، دکھ آتا ہے، تکلیف آتا ہے، تو ہم بھی کیا کرتے ہیں کہ اپنے ان سارے معاملات کو خدا کے سامنے رکھنے کی بجائے اپنے انسانی دماغ سے، اپنی سوچوں سے، جسمانی عقل سے، جسمانی طریقوں سے، دنیا کے داری کے طریقوں سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آخر کار کیا ہے، ہم مشکلوں میں پھنستے جاتے ہیں، ہماری مشکلوں میں، ہماری پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، کیونکہ اس میں خدا شامل نہیں ہوتا۔ ہم پرانے عہد میں پڑھتے ہیں کہ سول کو خدا نے چنا، اور سول کو چن کر خدا نے اسرائیل کا پہلا بادشاہ بنایا، اور جب وہ بادشاہ بن گیا تو اس نے کیا کیا کہ اس نے خدا کی مرضی کے خلاف چلنا شروع کر دیا، اور جب وہ خدا کی مرضی کے خلاف چلتا تھا تو خدا اس سے ناراض ہوا، اور جب ناراض ہوا تو بجائے کہ وہ اپنی جو غلطی تھی، گناہ تھا، اس کا اعتراف کر کے خدا سے مدد مانگتا، لیکن اس نے کیا کیا، وہ اپنی راہ سے پھرا نہیں، وہ کیا کرتا رہا، وہ اپنے جسمانی طریقوں سے ہی کوشش کرتا رہا کہ میں بحال ہو جاؤں خدا کی نظر میں، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور اس نے کیا طریقے اختیار کیے کہ سب سے پہلے جب وہ خدا میں تھا تو اس نے کیا کیا، جتنے جادوگر تھے فلسطین میں اس نے ان سب کو مروا دیا،
لیکن جب وہ خود دریاوی طریقوں سے اپنے آپ کو بحال کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں بادشاہ جو ہے وہ برقرار ہوں، تو اس نے ایک جادوگرنی کے پاس جا کر سیمول کی روح کو بلایا تاکہ اس سے پوچھے کہ میں بحال ہوں گا کہ نہیں ہوں گا۔ اور آخرکار میرے عزیزوں کیا ہوا کہ وہ جنگ کرتا ہوا سول بادشاہ اور اس کے بیٹا جو تھا یونٹن وہ مر گیا، وہ بحال نہیں ہوا، اس کی زندگی دوبارہ سے خدا کے نزدیک نہیں آئی جس طرح سے آنی چاہیے تھی۔ میرے عزیزوں اسی طرح سے ہم بھی اپنی زندگی میں جدوجہد کرتے ہوئے، اپنی زندگی میں ہم کوشش کرتے ہوئے کہ ہم بحال ہو جائیں، ہم ترقی کر جائیں، ہم اپنی بہتر سے بہتر زندگی بنائیں، ہم بھی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن آخرکار ہم بھی ناکام ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر ہم یعقوب کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ چنانچہ اس کی زندگی بدل گئی۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے سب کو بھیج دیا۔ اور ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے کہ جو فنیر جگہ ہے جس کا نام فنیر رکھا یعقوب نے، وہاں پر وہ اکیلا رہ گیا، لکھا ہے کہ وہ اکیلا رہ گیا، اور اکیلے رہ کر اس نے کیا کیا؟ خدا سے دعا کی کہ خداوند تو مجھے راستہ دکھا، خداوند تو مجھے بحال کر، خداوند تو میری جو مشکل ہے اس کو کم کر، خداوند میری ٹینشن کو کم کر، خداوند جب میں اپنے بھائی کا سامنا کرنے جا رہا ہوں تو مجھے بچا، میرے بچوں کو بچا، میرے مال مویشی کو بچا، میرے نوکروں کو بچا، میرے جو ساتھ آدمی ہیں ان کو بچا۔ اس نے خدا کے سامنے اکیلے رہ کر فریاد کی۔ اسی طرح سے میرے عزیزوں ہمیں بھی ضرورت ہے کہ بجائے کہ ہم جسمانی طریقے ڈھونڈتے رہیں، ادھر ادھر بات کریں، ہم بھی اکیلے تنہائی میں خدا کے پاس آئیں۔ بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم صرف جو ہے پادری کی دعا پر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، منحصر کرتے ہیں کہ صرف پادری ہمارے لیے دعا کریں۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ دوسرے لوگ ہمارے لیے دعا کریں، لیکن میرے عزیزوں یہاں پر ہم یہ طریقہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنے مسئلے کے لیے خود بھی خدا کے سامنے آنا ہے، تنہائی میں آ کر دعا کرنی ہے کہ خداوند میری یہ مشکل ہے، میں اس پریشانی میں ہوں، میں اس صدمے میں ہوں، میں اس معاملے میں بڑا الجھا ہوا ہوں، میری ان مشکلات سے تو مجھے نکال، مجھے رہائی دے، مجھے تو بتا کہ کس طرح سے اس سے میں باہر نکل سکوں۔ تو میرے عزیزو خدا یقیناً جو ہے وہ آ کر آپ کو راستہ دکھائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب کو کیا کیا؟ یعقوب کو خدا نے راستہ دکھایا، یعقوب کو بتایا، یہ راستہ دکھایا۔ اور جب یعقوب جو ہے دعا کر رہا تھا تو وہاں پر ایک شخص آ گیا اور رات کا وقت تھا، اور وہ شخص جو ہے اس شخص کے ساتھ یعقوب نے کیا کیا؟ کشتی لڑنا شروع کر، اس سے لڑتا رہا اور زور زمائی کرتا رہا، اور ساری رات جو ہے وہ گزر گئی زور زمائی کرتے، لیکن کوئی بھی جو ہے ایک دوسرے پر غالب نہیں آیا، اور ایک دوسرے پر کوئی بھی جو ہے فتح نہیں پا سکا۔ اور جب صبح لکھا ہے کہ جب صبح ہونے لگی، جیسے جو برگ ہے وہ اذان دینے لگا۔ پہلے تو برگ جو تھے وہ بڑے 4 بجے یا 5 بجے جو ٹائم پہ وہ باندھ دیتے تھے، لیکن اب تو برگ جو ہے رات کو 2 بج بھی دے دیتا ہے، اب تو برگ بھی تبدیل ہو گئے۔ لیکن اس وقت میں بتاتا ہوں کہ ایسے جیسے 4 یا 4:30 کا ٹائم ہوتا ہے، تو بعض رات جب گرمیاں ہوتی ہیں تو وہ سورج کی آہستہ آہستہ جو ہے مطلب کرنوں کی وجہ سے روشنی آنا شروع ہو جاتی ہے، سورج ابھی مکمل طور پہ نہیں چڑھتا۔ تو اس طریقے سے جب صبح ہونے لگی تو اس بندے نے کہا کہ اب تم مجھے جانے دو۔ میرے عزیزو ہم نہیں جانتے واضح طور پر کہ یہ آدمی کون تھا۔ آیا یہ آدمی جو یعقوب کے ساتھ کشتی لڑتا رہا، یہ آدمی خدا کا پیغام رساں تھا یا خدا خود تھا؟ تو اس نے کیا کیا؟ اس کے ساتھ کشتی کرتا رہا، اور جب دن چڑھنے لگا تو اس نے کہا تو آپ مجھے جانے دو۔ تو اس نے کہا، یعقوب نے کہا نہیں، میں تجھے نہیں جانے دوں گا جب تک تو مجھے برکت نہیں دے گا۔ یہ ہے میرے عزیزو ایمان،
یہ ہے میرے عزیزو یقین. آپ بھی یقین کے ساتھ ایمان کے ساتھ اس کے سامنے آئیں اور اس سے دعا کریں اور اسے کہیں کہ خداوند میں اس وقت تک دعا کرنا بند نہیں کروں گا. اے خداوند میں اس وقت تک مانگنا بند نہیں کروں گا جب تک تو مجھے برکت نہیں دے گا, جب تک تو میرے مسئلے کا حل نہیں کرے گا, جب تک تو مجھے اس کرائسس سے, اس بحران سے, اس مشکل سے, مصیبت سے اے خداوند تو نہیں نکالے گا, میں دعا کرنا بند نہیں کروں گا. اور خداوند یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم نے دعا کرتے رہنا ہے اور ہمت نہیں ہارنا ہے. ہم کیوں نہیں برکت پاتے, ہم اپنے مسائل سے, مشکلوں سے کیوں نہیں نکل پاتے؟ اس لیے کہ ہم جو ہے وہ کوشش کرنے میں جو ہے ہمت ہار جاتے ہیں. ہم ایک دن دعا کرتے ہیں, 2 دن دعا کرتے ہیں, 3 دن دعا کرتے ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں خدا ہماری سنے گا یا نہیں سنے گا. یعقوب کو دیکھیں, وہ رات بھر اس خدا کے جو پیغام رساں ہے, خدا کا جو بھیجا ہوا آدمی ہے یا خدا خود ہے, اس کے ساتھ وہ کشتی کرتا رہا. اس نے کہا کہ نہیں, چاہے آج دن چڑھ جائے, آج سارا دن گزر جائے, رات گزر گئی ہے تو کیا ہو گیا ہے, میں تجھے نہیں جانے دوں گا جب تک تو مجھے برکت نہیں دے گا. ہمارا بھی ایمان ایسا ہونا چاہیے. ہم نے دعا کرتے ہوئے ہمت نہیں ہارنی, ہم نے ہمت رکھنی ہے. خدا سے مانگنے میں ہم نے شرم نہیں کرنی ہے. یسوع مسیح نے کہا ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا. ہمارا ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ ہم بھی خدا سے کہیں کہ خدا جو میں نے مانگا ہے مجھے یقین ہے کہ تو نے مجھے بخش دیا ہے اور اس سے مانگتے رہنا ہے. ہم میرے عزیزوں دیکھتے ہیں کہ جیسے بچہ جب روتا نہیں ہے تو کہتے ہیں ماں بھی سو رہا ہے, بچہ ٹان کرتا ہے, دماغ کی طرح ٹھہر بس ماں کہتی ہے میں یہ بھی کام کر لوں, یہ برتن اٹھا کے وہاں رکھ دوں, یہ ذرا کپڑے سیدھے کر لوں, بیڈ شیٹ صحیح کر لوں, یہ کپڑا میں دوں. ایسے ہوتا ہے نا. ماں یہ مطلب نہیں ہے کہ ماں سے پیار نہیں کرتی, بن مانگے ماں بھی جو ہے وہ دودھ نہیں دیتی. تو خدا نے بھی ہمیں یہ طریقہ کار سمجھایا ہے, سکھایا ہے. اس نے کہا مانگو تو تمہیں دیا جائے گا. ہلیلویا. جب ہم مانگتے ہیں میرے عزیزوں وہ خدا جو ہے ضرور دیتا ہے. اب یعقوب کو دیکھتے ہیں کہ یعقوب جو ہے اس نے کہا کہ نہیں, میں تجھے نہیں جانے دوں گا جب تک تو مجھے برکت نہیں دے گا. اس نے اس کو چھوڑا نہیں, اس نے کہا جیسے مرضی ہو جائے میں تو اپنی جدوجہد کو جاری رکھوں گا. اس نے اپنی کوشش کو جاری رکھا. ہمیں بھی میرے عزیزوں ہمیں بھی اپنی کوشش میں ہارنا نہیں ہے. چاہے کتنی مشکل میں زندگی بسر کر رہے ہیں, پریشانی میں ہے, چاہے جتنی مرضی مشکل ہے, جتنا مرضی کام ہے, خدا کا کلام کہتا ہے یہ نہ زور سے, یہ نہ طاقت سے, میرے روح سے یہ میدان, یہ پہاڑ میدان ہو جائے گا. ہلیلویا. سب کچھ خدا کر سکتا ہے, جو انسان نہیں کر سکتا خدا کر سکتا ہے. ہم اس دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب ڈاکٹر کے پاس امید نہیں رہتی, ڈاکٹر کہتا ہے میرے مسئلہ رو نہیں رہا, تو خدا وہ کہتے ہیں کہ جب کہ خدا کے سامنے دعا کریں گے, خدا کے سامنے خدا سب کچھ کر سکتا ہے. اس نے اس کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے. ہم نے ہمت نہیں ہارنی, اس سے مانگنا ہے. یعقوب نے کیا کیا, میں اپنی جدوجہد کو نہیں چھوڑوں گا. اور میرے عزیزوں اس نے اس وقت تک نہیں جانے دیا حتیٰ کہ اس نے خدا کا جو فرشتہ تھا اس نے کیا کیا کہ اسے چھوٹنے کے لیے کہ میں اس سے اپنے آپ کو چھڑا لوں. اس نے کیا کیا کہ یعقوب کی جو یہ اوپر والا حصہ ہے ٹانگ کی ران, جہاں پر اس نے زور سے مارا کہ اس سے چلا نہیں جا رہا تھا. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب فرشتہ چلا گیا تو کیا ہوا کہ وہ یعقوب جو ہے وہ لگڑا ہو کر چل رہا تھا. اس نے اپنی جدوجہد جاری رکھی اور پھر جب خدا نے یا فرشتے نے جو خدا کا پیغام رسال تھا اس نے دیکھا کہ یہ مجھے نہیں جانے دے گا, تو اس نے کہا کہ اچھا تو بتا تیرا نام کیا ہے. اس نے کہا یعقوب. کیا اگر خدا ہے یا فرشتہ ہے خدا کا تو اس کے نام کو نہیں جانتا تھا, جانتا تھا. پھر بھی اس نے سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے.
میرے عزیزوں یہی بات سوچ رہے ہیں کہ جب خدا جانتا ہے ہمارے مانگنے سے پہلے کہ ہم کن کن چیزوں کے محتاج ہیں، پھر بھی خدا نے ہمیں تعلیم دی ہے، یسوع نے کہا ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ہم نے مانگنا ہے۔ اس نے یعقوب سے کہا کہ تیرا نام کیا؟ اس نے کہا یعقوب۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے جب بنی اسرائیل تھے یہودی قوم کے، اس میں نام بچے کا کیسے رکھا جاتا تھا، اس کی خصوصیات دیکھ کر کہ وہ کیسا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر پنجابی میں مثال دیتا ہوں کہ جیسے کوئی بچہ ٹھیلا ہے نا تو وہ ٹھیلو رکھتا، پنجابی کیا نا تو ٹھیلو ہے۔ وہ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے نام رکھتے تھے، ٹھیلو، سدھو، ٹھیک ہے نا۔ تو یعقوب کو انہوں نے دیکھا جب وہ پیدا ہوا تو وہ دیکھا کہ وہ بڑا چاہتا ہے اپنے بھائی کو اپنے ماں کے پیٹ سے باہر نہیں آنے دے رہا تھا، اس کی اسے ٹانگ پکڑا کی، اس کو کھینچ رہا تھا باہر کہ پہلے مجھے ماں کے پیٹ سے باہر جانے دے۔ دونوں نے اس کا نام کیا رکھا؟ یعقوب کا نام ہے، یعقوب کا مطلب ہے چکر دینے والا، جھوٹا، ٹھیک ہے، تو دھوکے باز، یہ یعقوب کا مطلب ہے۔ تو وہ آنے نہیں دے رہا، تو اس لیے بنی اسرائیل اس وقت بچے کی جو خصوصیات ہوتی تھی یا کردار ہوتا تھا اس کے مطابق نام رکھے، اس لیے یعقوب کا نام رکھا۔ اور فرشتے کا پوچھنے کا مطلب کیا تھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا یعقوب۔ اس نے کہا کہ یہ یعقوب اس لیے تھا کہ تو نے پہلے جو کچھ کام کیے، یعنی تو نے اپنے بھائی کو دھوکہ دیا، تو نے اپنے باپ اسحاق کو دھوکے سے برکت لی، اور پھر تو نے اپنے ماموں لاban کو دھوکہ دی، یہ سب کچھ تو کیا۔ یہ یعقوب تھا تیرے اندر، تیرے نام کے اندر تیری خصوصیات پائی جاتی تھی، تیرا کردار پائی جاتا تھا دھوکہ دینا۔ لیکن اب سے تیرا نام جو ہے وہ یعقوب نہیں اسرائیل ہوگا۔ اور اسرائیل کا مطلب ہے کہ خدا اطمینان دیتا ہے، خدا تسلی دیتا ہے۔ اور پھر اسرائیل کا مطلب ہے کہ خدا کے ساتھ زور زواری کرنا۔ اور اب سے جب وہ اس نے اسے نیا نام دے دیا، اس کی زندگی بدل گئی، وہ پہلے جیسا جو یعقوب تھا نہیں رہا۔ ہم اس کے کردار کو پڑھ سکتے ہیں، اس کی بعد کی زندگی، جب خدا نے اسے اسرائیل کا نام دیا تو اس کی بعد کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کبھی کسی سے زور زمائی نہیں کی، بلکہ اس کی زندگی جو ہے وہ بدل گئی۔ وہ ایک راست باز پاک صاف انسان بن گیا۔ آئے میرے عزیزوں، آج ہم بھی اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم نے بھی اپنے آپ کو تبدیل شدہ انسان بنانا ہے۔ آج ہم نے بھی یعقوب کی زندگی سے دیکھنا ہے کہ میں تبدیل شدہ انسان ہوں۔ یعقوب جو ہے ایک تبدیل شدہ نام انسان بن گیا، اسے ایک نیا نام مل گیا اور اسے ایک نئی شناخت مل گئی، اور وہ لگا کر چاہتا تھا، اور اس کا مطلب تھا کہ وہ اب نرم مزاج حلیم فروزن بن گیا ہے۔ اب وہ دوسروں کے ساتھ جو زور زمائی کرنے والا ہے یا اپنے طریقے سے اپنے مسئلے مسائل کو حل کرنے والا انسان ہے، وہ ویسا نہیں رہا۔ اپنے طریقے سے زندگی بسر کرنے والا انسان نہیں رہا، بلکہ اب اس نے اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے تابع کر دیا ہے۔ آئے میرے عزیزو، اب اپنی زندگی سے سوچیں، اگر یاد رکھیں، اگر ہم اپنی مشکلوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بھاگ رہے ہیں، مت بھاگیں۔ خدا کے سامنے اپنی ساری مشکلوں، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو لائیں۔ یعقوب جب خدا کے سامنے لایا تو اس کے اندر ایک سکون اور اطمینان اور تسلی آ گئی۔ اب یعقوب پریشان نہیں ہے، پہلے وہ بہت پریشان تھا کہ میرے بھائی کا کیسا سامنا کروں گا، میرا بھائی تو مجھے مار دے گا۔ اور میرے عزیزوں، خدا نے کیا کیا، اس سو کے دل کو، اس کا بڑا بھائی تھا، اس کے دل کو تبدیل کر دیا۔ حالانکہ یعقوب کے ذہن میں بہت سارے خدشات تھے، اور جب وہ اپنے بھائی عیسو سے ملتا ہے تو اس کا بھائی عیسو آگے بڑھ کر خدا کا کلام کے طرف اپنے گلے لگا دیتا ہے۔ یہ کیا کیا؟ یہ خدا نے کیا، اور خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ جب انسان کی روشیں خدا کو پسند آتی ہیں تو وہ کیا کرتا ہے کہ ان کے دشمنوں کو بھی دوست بنا دیتا ہے۔ ہلیلویا! تو خدا نے عیسو کے دل کو تبدیل کر دیا، وہ جو اس کا دشمن تھا وہ اس سے بھائی کی طرح بھاگ کر، لکھا ہے خدا کے نام میں، اس کو قبول کرتا ہے، اس کے ساتھ صلح کر لیتا ہے، اور وہ اس کی
بڑے بھائی ہوتے ہوئے یعقوب کی خبر گیری دیتا ہے۔ میرے عزیزو بھائی، اگر آپ بھی ایسی مشکلوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، تو اپنی ساری پریشانیوں کو، مشکلوں کو آپ خدا کے سامنے رکھ دیں، ان سے مت بھاگیں۔ اگر آپ بھاگ بھی رہے ہیں تو خدا کیا کرے گا؟ خود آپ کو ڈھونڈے گا، اور خدا کیا کرے گا؟ آپ پر اپنا فضل والا ہاتھ رکھے گا، اپنے آپ کو فضل کے تخت کے پاس لیتا ہے۔ خدا جو ہے ہمیشہ اپنے بچوں کو، راز باز لوگوں کو وہ خوشی، شادمانی، اطمینان دینا چاہتا ہے۔ خدا ہمیشہ ترقی کی راہوں پر لے جانا چاہتا ہے۔ خدا ہمیشہ جیسے ہمارے ماں باپ ہمیں ہر وقت خوشی، شادمانی میں دیکھنا چاہتے ہیں، ویسے ہی خدا بھی ہم سے چاہتا ہے۔ میرے عزیزوں، اس نے یعقوب کی زندگی کو بدل دیا۔ جب یعقوب نے اپنے آپ کو پیش کیا، جب یعقوب نے جدوجہد کی، کوشش کی، اگر ہم بھی آج کوشش کریں گے، اگر ہم بھی آج جدوجہد کریں گے، ہم بھی اپنی ان مشکلوں سے، اپنی ان مصیبتوں سے باہر نکل آئیں گے۔ یسوع مسیح جو ہے وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ یسوع مسیح جو ہے اس نے ہماری خاطر اپنا پاک اور بے عیب خون صلیب پہ بہا دیا، اور خدا کا کلام کہتا ہے اس کے مار کھانے کے وسیلہ سے ہم نے شفا پائی ہے۔ ساری مشکلوں سے، مصیبتوں سے خدا نے ہمیں شفا دے دی ہے، ہمیں باہر کیا ہے۔ آئے میرے عزیزو، اگر آپ بھی ایسی زندگی میں اسٹرگل کر رہے ہیں، اگر آپ بھی اپنی زندگی میں ایسی جدوجہد کر رہے ہیں، مشکلوں مصیبتوں سے لڑ رہے ہیں، اپنے آپ کو آج خدا کے سامنے پیش کر دیں، خدا سے کہیں کہ خداوند میں اس وقت تک نہیں اڑوں گا جب تک تو مجھے بحال نہیں کرے گا، جب تک تو مجھے مشکلوں مصیبتوں سے نہیں نکالے گا۔ اے خدا، جب تک تو مجھے تبدیل نہیں کرے گا، میرے دل کو تبدیل نہیں کرے گا، میری زندگی کو تبدیل نہیں کرے گا، میرے خاندان کو تبدیل نہیں کرے گا، میں تجھ سے اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ خداوند، میں اس وقت تک تجھ سے مانگتا رہوں گا، میں اپنی جدوجہد کو، اپنی کوشش کو جاری رکھوں گا۔ میرے عزیزوں، میرا ایمان ہے خدا ضرور یعقوب کی طرح آپ کی دعا کو سنے گا اور آپ کو بدل دے گا، آپ کو وہ اسرائیل کی طرح، یعقوب کی طرح وہ برکت دے گا، اور آپ کو تبدیل شدہ انسان بنا دے گا۔ آپ کو وہ دل کی سختی کو دور کر کے نرم، حلیمی، فروتنی، آج سے انسانی ڈالے گا آپ کے دل میں، آپ کو گوشتی دل بخش دے گا۔ ہیلیلویا! خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے گا۔